یہ کہانی ایک سپہ سالار کے بارے میں ہے۔ سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ گشت کر رہا ہے۔ بازار کے قریب پہنچ کر اس کی نظر ایک بھکاری پر پڑتی ہے جو مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ بھکاری کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے۔ بھکاری آہستگی سے سپہ سالار کے قریب آتا ہے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ کیا کہنا ہے تمہیں؟ سنو، اگر خوشحالی چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی طرف میری جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا۔ بھکاری ایک طرف چل دیتا ہے۔ سپہ سالار اسے حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ سپہ سالار کی بیوی محل جیسا گھر بنانے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ مجھے بڑا سا محل جیسا گھر چاہیے۔ نیک وقت، موجودہ تنخواہ میں تمہارے لیے محل جیسا گھر کیسے بنوا سکتا ہوں؟ کہاں سے لاؤں اتنی بڑی رقم؟ میں کچھ نہیں جانتی، تم سے کم عہدے والوں نے اتنے اچھے اچھے گھر بنوا لیے ہیں اور ہم ابھی تک اس پرانے گھر میں رہ رہے ہیں۔ سپہ سالار بیوی کی تکرار سے تانگ آ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں، وہ بھکاری جو کل مجھے ملا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ اگر مال و زر چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی جانب میری کٹیا کی طرف آ جانا، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ سپہ سالار یہ سوچ کر جنگل کے شمال کی طرف سفر کرتا ہے۔ کٹیا دیکھ کر گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ کر اندر داخل ہوتا ہے۔ بھکاری اندر موجود ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم آ گئے۔ تم میرے لیے خوشحالی کی بات کر رہے تھے، مجھے اپنی بیوی کے لیے محل نما گھر چاہیے۔ لو، 4 اشرفیوں سے بڑی تھیلیاں ہیں، یہ لے لو، یہ تمہارے لیے ہیں، لیکن میں تمہیں صرف ایک کام کے بدلے ایسی 1000 تھیلیاں اور دے سکتا ہوں۔ 1000 تھیلیاں؟ ان سے تو میں 10 محل بنوا سکتا ہوں، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میرے ذمہ کام کیا ہے؟ تمہیں اپنے ملک کے کچھ اہم فوجی راز مجھے دینے ہوں گے، سنتے ہو؟ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ طولات مت کرو، خوشحالی ایسے ہی نہیں آتی۔ کہو سودا منظور ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ کیا کروں، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ منظور ہے مجھے یہ سودا۔ یہ لو، حسب وعدہ میں تمہارے مطلب کی چیز لے آیا ہوں۔ یہ تمام وہ فائلیں ہیں جس میں وہ تمام دفاعی راز شامل ہیں جو تمہیں چاہیے۔ اب مجھے میرے مطلب کی چیز دے دو، مجھے تمام وہ مال و زر دے دو جس کے بدلے میں تم نے مجھ سے یہ غلط کام کروایا ہے۔ سپہ سالار راز دے کر واپس آتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کو برابر ملامت کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے عجیب سے خواب بار بار آتے ہیں۔ بالآخر تنگ آ کر آدھی رات کو وہ شاہی نجومی کے پاس جاتا ہے۔ شاہی نجومی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اجازت ہے اندر آنے کی؟ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے سپہ سالار صاحب، خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی رات کو میرے دروازے پر، سب ٹھیک ہے؟ شاہی نجومی صاحب، دراصل ایک خواب بار بار مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے اس کی تعبیر تو بتائیے۔ مجھے اس خواب نے بہت بے چین کر رکھا ہے، اور وہ خواب کچھ اس طرح سے ہے کہ رات جب میں سویا۔ اچھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ صرف 3 دن تک آسمان دیکھ پائیں گے، اس کے بعد… بس شاہی نجومی صاحب، اس کے بعد ہم آگے جانتے ہیں۔ مجھے صرف آپ کی جانب سے اپنے خواب کی سچائی کی تصدیق چاہیے تھی، جو ہو گئی ہے۔ اگلی صبح سپہ سالار بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو۔
जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आओ कहो, हम हमातम गोश हैं। बादशाह सलामत, मैं अपने एक जुर्म का इतराफ करना चाहता हूँ। क्या जुर्म किया है तुमने? कौन सा जुर्म है जिसका तुम एतराफ करना चाहते हो? बादशाह सलामत, मैं दौलत के लालच में आकर अपने मुल्क के कुछ दिफाई राज दुश्मनों को दे बैठा हूँ। क्या तुमने गिरफ्तारी की? तुम्हें मालूम है इसकी सजा क्या है? इसकी सजा मौत है। सिपाहियों, इसे जिंदान में डाल दो। कल इसे सरेआम फांसी दी जाएगी। ले जाओ इसे, दूर कर दो इसको मेरी नजरों से। हुजूर वाला, रहम कीजिए, मुझे सिर्फ एक मौका दें। मैं मरने से पहले अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूँ। दुश्मनों को राज मैंने दिया है तो इसका तदारुक भी मैं ही करूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं इन दुश्मनों के खिलाफ जंग करूंगा और उन्हें शिकस्त देकर अपनी गलती की तलाफी करूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दें मेरे हुजूर। ठीक है, मगर मेरे सिपाही तुम पर मुसलसल नजर रखेंगे, याद रखना। सिपह सलार 3 दिन तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है और आखिरकार उन्हें शिकस्त देता है और उसके बाद बादशाह के सामने हाजिर होता है। सिपह सलार, गो के तुम फांसी के मुस्तहिक हो, लेकिन तुमने दुश्मनों को शिकस्त दी है, इसलिए हम तुम्हारी सजा कम करके साल भर के लिए अंधेरे कुएं में कैद कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा था इसके मुताबिक तो मुझे मरना था। मौत बरहक है। अगर तुम गुनाह करने से पहले अपनी मौत को याद रखते तो कभी ये जुर्म न करते। सिपाही सिपह सलार को ले जा रहे हैं कि शाही नजूमी सामने से आता है। शाही नजूमी, तो तुम्हारी ताबीर गलत थी। तुमने जो बताया वैसा नहीं हुआ। नहीं नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी थी। मैंने कहा था कि आप 3 दिन तक आसमान देख सकेंगे। इसके बाद आप एक ऐसी जगह रहेंगे यहाँ सूरज नहीं देख पाएंगे। सिपह सलार, यानी अब जिस जगह आपको कैद किया जा रहा है उसमें आप आसमान नहीं देख सकते। गिन लीजिए, आज तक 3 दिन पूरे हो चुके हैं कि 3 दिन तक आप आसमान देखेंगे और उसके बाद मेरा मतलब था कि आप मरेंगे नहीं, लेकिन आसमान नहीं देख पाएंगे। अब देख लीजिए, आपको जिस जगह कैद के लिए ले जाया जा रहा है वहां पर आसमान नहीं दिखता, वो अंधेरी कोठरी है। सो मैंने आपकी ताबीर आपको ठीक ही बताई थी, गो के वो थोड़ी अधूरी थी।